بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز. کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 10 جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے پہلے ویڈیو میں پہلا جو لیکچر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس میں نے پہلے جو فرسٹ ہاف ٹرانسلیشن تھی وہ میں نے شیئر کر دی تھی. اینڈ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا نیکسٹ ہاف ٹرانسلیشن آف دس چیپٹر. سو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ لیٹس اسٹارٹ اور لیکچر. سو جی بیٹے، یہاں پر ہمارے پہلے پیراگراف ہے، پہلے پیراگرافس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ ہم یہ کرتے ہوتے ہیں کہ پہلے ورڈس کے میننگز دیکھتے ہیں، پھر ساتھ میں اس کی سینونیمز دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر پہلا ورڈ ایگزیکیوٹیڈ تیار کیا، ایکسکلیمڈ چلایا، لینتھ آف دا میئر تیرے قد کی لمبائی کے برابر، ٹاکٹیو ون باتونی چک، سپلینڈریس جاہو جلال، یوانڈر سامنے، پریٹنس بہانہ، کانسپیریسی سازش، امیوز خوش کرنا، ٹوکن نشانی، اپروو قبول کرنا، ٹرانسفکسڈ چھلنی کرنا، انسینسیبل بے حس. سو جی کپل سیڈ، کپل نے کہا، شورلی یقیناً، او کنگ اے بادشاہ، دا چیئر از ناٹ یٹ ایگزیکیوٹیڈ، یہ کرسی تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی. اینڈ شاپیش ایکسکلیمڈ، اور شاپیش نے چلایا، اف دس بی سو، اگر ایسا ہے، دو آرٹ بٹ دا لینتھ آف دا میئر آن دا گراؤنڈ، تو زمین پر اپنی لمبائی کے برابر ہی ہے. اور ٹاکٹی ون، اے باتونی شخص. کپل سیڈ، کپل نے کہا، نہیں، دس از ناٹ سو، او کنگ آف سپلینڈریا، نہیں ایسا نہیں ہے، اے جلال کے بادشاہ. بلائنڈ دیٹ آئی ایم، میں اندھا ہوں. یونڈرز انڈیڈ دا چیئر، وہ سامنے واقعی ہی کرسی موجود ہے. اینڈ کپل فیئر دا کنگ، اور کپل کو بادشاہ سے ڈر لگا. اینڈ went to the place where the chair should be، اور اس جگہ گیا جہاں پر کرسی ہونی چاہیے تھی. اینڈ bent his body in a sitting posture، اور بیٹھنے کے انداز میں اس نے اپنے جسم کو جھکا لیا. eyeing the king، بادشاہ کو دیکھتے ہوئے. and made pretense to sit in the chair of شاپیش، بادشاہ کی طرف دیکھتا رہا، یوں ظاہر کیا جیسے وہ شاپیش کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو. اینڈ ان conspiracy to amuse his master، تاکہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ایک طرف کی ظاہری سازش کر سکے. then said شاپیش، پھر شاپیش نے کہا، for a token that I approve the execution of that chair، تب شاپیش نے کہا، اس بات کی علامت کے طور پر کہ میں تیری اس کرسی کو قبول کرتا ہوں. اوکے جی. thou shalt be honored by remaining seated in it up to the hour of noon، تجھے یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ دوپہر تک تو اسی کرسی پر بیٹھا رہے. but move thou to the right or to the left، اگر تو سیدھا یا اگر تو دائیں یا بائیں ہلا. showing the soul insensible of the honor done the transfixed، یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ اور ظاہر کیا کہ تو اس عزت کو محسوس نہیں کر رہا جو تجھے دی گئی ہے. transfixed thou shalt be with 20 arrows and 5، تو تجھے 20 تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا. باڈی گارڈ محافظ بینٹ واز، جھکی ہوئی کمان نے ڈیئرڈ آؤٹ کرنا جرت کی. سٹنگ پوسچر، بیٹھنے کی حالت. میسنز ممار، رومرڈ اباؤٹ، افواہ پھیل گئی. ٹرامبلنگ، کانپنا. ٹو اسٹر، ہلنا. لوزننگ آف دی ایروز، تیر چل جانے کا خطرہ. رولڈ اپون دا فلور، فرش پر لوٹ پوٹ ہونا. ایکوز، گونج. 1000 فولڈ، 1000 گنا. سویڈ، ہلنا. The king then left him with a guard of 25 of his bodyguard، پھر بادشاہ کپل کو اپنے 25 پہرہ داروں کے ساتھ چھوڑ گیا. And they stood around him on the bent bows، اور وہ اس کے ارد گرد جھکے ہوئے کمانوں کے ساتھ کھڑے رہے. So that couple dared not move from his sitting posture، تاکہ کپل اپنے بیٹھنے کی حالت سے ہلنے کی جرت نہ کر سکے. And the masons and the people، ممار اور لوگ، crowded to see couple sitting this chair، اور اسی دوران ممار اور لوگ کپل کو اپنے آقا کی کرسی پر بیٹھا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. For it became rumored about، کیونکہ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی. When they beheld him sitting upon nothing، جب انہوں نے اس حقیقت میں کسی کرسی پر نہیں بلکہ خالی جگہ پر بیٹھنے کا دکھاوا کرتے ہوئے دیکھا. And he trembling to stir for fear of loosening of the arrows، اور وہ ہلنے کی جرت نہ کرتا تھا کیونکہ تیر نہ چل جائیں. They laughed so، وہ اتنا ہنسے. That they rolled upon the floor of the hall، وہ ہال کے فرش پر جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو گئے.
and the echoes of the laughter were 1,000-fold, اور حال ہنسی کی گم سے 1000 گنا بھر گیا. Surely the arrows of the guards swayed with the laughter that shook them. یقیناً پہرے داروں کے تیر بھی اس زور کی ہنسی سے لرز گئے جو انہیں ہلا رہی تھی. So the next paragraph is expired, ختم ہوا, crammed, اکڑا ہوا, pitiable, قابل رحم, exalted, بلند کیا, fitting, مناسب, noble garden, شاندار باغات, dalliance, دل لگی, players, خوشی, contrived, ترتیب دیا, remonstrating members, اجداد کرنے والے اعضاء, dreadful strength, ہولناک قوت, dark fate, سخت تقدیر. Now up when the time had expired for his sitting in the chair, جب اس کی کرسی پر بیٹھے کا وقت ختم ہوا, شاہ پیش returned to him, شاہ پیش واپس آیا, and he was cramped, pitiable to see. اس وقت کپل کا بدن اکڑ گیا اور وہ قابل رحم حالت نظر آ رہا تھا. And شاہ پیش said, اور شاہ پیش نے کہا, thou hast been exalted above men. اے کپل تو انسانوں سے بلند کر دیا گیا ہے. او کپل, اے کپل, for that thou didst execute for the master has been found fitting for thee. کیونکہ جو کچھ تو نے اپنے آقا کے لیے کیا وہ تیرے لیے ہی مناسب پایا گیا. Then he bade Kapil lead the way to the noble gardens of dalliance and players. پھر اس نے کپل کو حکم دیا کہ وہ اسے شاندار باغات کی طرف لے جائے جو اس نے لذت and that he had planted and contrived, اور خوشی کے لیے لگوائے ترتیب دیے تھے. And Kapil went in the state described by the poet, اور کپل اس حالت میں گیا جس کا ذکر شاعروں نے یوں کیا ہوگا, when vigor draggingly with remonstrating members, اور اس کے اعضاء بیزار ہو کر احتجاج کرتے ہیں کہ knowing a dreadful strength behind, پیچھے ہولناک قوت جانتے ہوئے, and a dark fate before, اور آگے ایک سیاہ تقدیر کو دیکھتے ہوئے. اب چونکہ کپل کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بیسیکلی بادشاہ اس سے کیا کروانا چاہ رہا ہے, کہ وہ ہر وہ چیز دیکھ رہا ہے جو پچھلے 4 سالوں سے وہ تیار کر رہا تھا. So the next one is weeds, جنگلی گھاس, nettled, کانٹے دار جھاڑیاں, فاؤنٹینز, ڈرائی خشک فوارے, ڈیزرٹ صحرا, ایڈمائریبل ڈیزائن, نہایت عمدہ منصوبہ, ریفریشننگنیس, تازگی, پلگڈ, توڑا, نوائز, رینڈرڈ, سرخناک ہو گئی, وکسڈ, بڑھ گئی, پوزیسڈ ہم, اس پر قابض ہو گئی, پیشن, جنون, سیکریٹس, ریفین, بمشکل روکا, انکریج, اکسایا, فریگرنس, خوشبو سے. They came to the gardens, وہ باغات میں آئے, and behold these were full of weeds and nettles, اور وہ دیکھو وہ گھاس پھوس اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرے ہوئے تھے. And the fountain dry, فوارے خشک تھے. No trees to be seen, وہاں پر کوئی بھی درخت نظر نہیں آ رہا تھا. A desert, ایک صحرا. And شاپیش cried, اور شاپیش چلایا, This is indeed of admirable design, یہ واقعی ہی نہایت عمدہ ڈیزائن ہے. او کپل, اے کپل, feelest thou not to coolness of the fountains, اے کپل کیا تو نے فواروں کی ٹھنڈک محسوس نہیں کرتا, their refreshness, ان کی تازگی, truly I am grateful to thee, میں واقعی تیرا بڑا شکر گزار ہوں. And these flowers, اور یہ پھول, pluck me now a handful. اوکے جی, اب یہاں پر وہ کہتا ہے, اور یہ پھول اب مجھے ان کا ایک مٹھی پر لا کے دے, and tell me of their perfume, اور ان کی خوشبو کے بارے میں بتا. Couple plucked a handful of the nettle they were in the place. کپل نے وہاں موجود کانٹے دار جھڑی بوٹیوں کی ایک مٹھی توڑی, کیونکہ یہاں پر پھول تو ہے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے. And put his nose to them before Chapesh, یہاں پر کہتے ہیں اور انہیں اپنے ناک سے لگایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے وہ دکھا سکے. Till his nose was reddened and desired to rub it vexed him, اور کہتے ہیں کہ اس کی ناک سرخ ہو گئی اور ناک کو رگڑنے کی خواہش اس پر غالب آنے لگی. And he possessed him and became a passion, so یہاں تک کہ یہ ایک جنون سا بن گیا اور وہ مشکل ہی بادشاہ کے سامنے وہ اپنی ناک, یہاں پر کہتے ہیں so that he could refrain from rubbing it even in king's presence, کہتے ہیں کہ وہ مشکل ہی بادشاہ کے سامنے اپنی ناک رگڑنے سے روک پا رہا تھا. And the king encouraged him, اور بادشاہ نے اسے مزید اکسایا, to sniff and enjoy their fragrance, کہ وہ ان کی خوشبو سونگے اور لطف اندوز ہو. Repeating the poet's words, اور شاعر کے الفاظ بار بار وہ دہراتا رہا. Mid things مجھے لگتا ہے lever عاشق, beguiled بہکایا گیا, lulled بہلایا گیا, اور rose cloth سستی بھری یا خوشبو بھری سستی, mistress sweet محبوبہ, innocence معصومیت, maiden chick دوشیزہ کا رخسار, morning leaf جھیل کی صبح یا صبح کی جھیل, burrows
گلستان. Methinks I am a lover and a child. مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عاشق بھی ہوں اور ایک بچہ بھی. A little child and a happy lover. ایک ننھا بچہ اور خوش نصیب عاشق بہت دونوں. When by the breath of flowers. جب پھولوں کی خوشبو کا احساس. I am beguiled from the sense of pain. تو درد کا جب کہتے ہیں کہ جب پھولوں کی خوشبو کی سانس مجھے بہکا لیتی ہے تو درد کا احساس ہے وہ دور ہو جاتا ہے. lulled in odorous sloth. اور مہک بھری سستی میں جھلایا جاتا ہے. So I adore them. میں ان پھولوں کی پرستش کرتا ہوں. that no mistress sweet. کہ کوئی محبوبہ خواہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو. seems worthier of the love which they awake. خواہ کتنی ہی وہ حسین کیوں نہ ہو اس محبت کے لائق نہیں یہ جو پھول جگاتے ہیں. seems اب یہاں پر کہتے ہیں in innocence and the beauty. معصومیت اور حسن میں وہ پھول complete وہ پھول زیادہ مکمل ہے. was never maiden chick in morning lake. جس طرح کبھی بھی کسی دوشیزہ کا رخسار صبح کی جھیل میں نظر نہیں آتا. oh while I live such surround me in the fresh flowers. جب تک میں زندہ ہوں مجھے تازہ پھولوں سے گھیرے رکھو. oh when I die then bury me in their flowers. in their burrows. اور جب میں مر جاؤں تو مجھے ان کے شاداب گلستانوں میں دفن کرنا. I hope کہ آپ ان کی سمجھ آ رہے ہو کہ کتنا اس کے لیے وہ لگ رہا تھا کہ کتنا وہ اس چیز سے اریٹیٹ تو نہیں بلکہ اپنی وہ ناکامی دیکھ رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے اس نے ہر کام ادھورے چھوڑے ہوئے تھے. The next one is fair quotation. اچھا حوالہ. applicable قابل اطلاق. expressed بیان کرتا ہے. eloquence فصاحت. comprehensiveness جامعیت. alduit اشارہ کرتا ہے. delight of chafing ناک رگڑنے کی لذت. chef رگڑنا. I'll thinking بری چیز. hideous بدنما. noisy گے گلدستہ. mistress مشوکہ. presentations پیشکش. whim خواہش. guard محافظ. executed نافذ کیا گیا. appointed at a time مقررہ وقت پر. and the king said اور بادشاہ نے کہا what says thou oh my builder اے میرے معمار تو کیا کہتا ہے. what says تو کیا کہتا ہے. that is a fair quotations applicable to their feelings. کہتے ہیں یہ واقعی ایک اچھا شعر ہے جو تیرے جذبات پر لاگو ہوتا ہے. and one that expressed them کیا یہ تیرے احساسات کو بیان نہیں کرتا. coupled answered couple نے جواب دیا this eloquent or great king یہ فصیح ہے اے عظیم بادشاہ. comprehensiveness would be its portion یہ جامعہ بھی ہوتا. oh this eloquent یہ فصیح ہے اور great king اے عظیم بادشاہ. comprehensiveness would be its portion but that is allowed not to be delight of chaffing. کہتے ہیں یہ فصیح مطلب بہت باہمانی ہے عظیم بادشاہ لیکن جامعہ بھی ہوتا اگر اس میں comprehensiveness جامعہ بھی ہوتا اگر اس میں ناک رگڑنے کی لذت کا. chaffing کا مطلب ہوتا ہے ناک رگڑنے کی ناک رگڑنے کا ذکر بھی ہوتا. then شاپیش laughed پھر شاپیش مسکرائن کریڈ چلایا. chaff not ناک مت رگڑو. it is an ill thing and a hideous یہ بری اور بدنما بات ہے. this nose gay یہاں پر کہتے ہیں یہ گلدستہ. a couple it is for the to present to the mistress یہ تیری مشوکہ کو پیش کرنے کے لیے ہے. truly یقیناً she will receive the well after its presentation یقیناً وہ اسے خوشی سے قبول کرے گی اور جب اسے دیا جائے گا. I will have to it now sent in the name میں چاہتا ہوں کہ یہ گلدستہ تیرے نام سے ابھی بھیج دیا جائے. with word that though follows quickly اور پیغام دیا جائے کہ تو ابھی ہی پہنچ رہا ہے. and for the nettled nose اور کہتے رہی بات تیری جو ہے وہ اس کانٹوں سے بڑے ہوئے ناک کی کانٹوں سے ڈلی ہوئی ناک کی. surely if the whim says they that though desirous is chafing اور اگر تجھے ناک رکھنے کی خواہش ہو تو اپنے to the neighbor is permitted what to the hand is refused تو اپنے ہاتھ کی بجائے پڑوسیوں کے ہاتھ کو اجازت. the king set a guard upon couple to see that his orders were executed اس کے بعد بادشاہ نے ایک محافظ مقرر کر دیا تاکہ اس احکامات پر عمل ہو. and appointed a time for him to return اور کپل کو ایک مقررہ وقت کر کے دوبارہ باغات میں آنے کا return to garden دوبارہ باغ میں آنے کا حکم دیا. the next one is indicated طے شدہ پیر زرد saddened غمگین
tongue dropped, लज़बान लटक जाना, mournful गमगीन, battered पिटा हुआ, wrath शदीद गुस्सा, clemency नरमी, petition अर्जी, imploring इल्तिजा करना, act तड़पना, ragging thirst बढ़ती हुई प्यास, solace सुकून, abhorred नापसंद. At that hour indicated couple stood before Shapesh again. मुकर्ररा वक्त पर शापेश के सामने कपिल को दोबारा पेश किया गया. He was pale, वो जर्द था, sudden अफसुर्दा था. His tongue dropped like the tongue of a heavy bell. और उसकी जो जुबान है वो ऐसे लटक रही थी जैसे एक भारी बैल होती है. That when its sound, कि जब उसको बजाया जाए, give forth mournful sound only, तो वो सिर्फ उदास ही आवाजें दे. He had also the look of battered with many beatings. और वो ऐसे शख्स की तरह दिखाई दे रहा था जिसको बार बार मारा गया हो. So the king said, और बादशाह ने कहा, how of the presentation of the flower of the culture o कपिल, ए कपिल तुम्हारे फूलों की सकाफत की जो पेशकश है वो कैसी रही. He answered, उसने जवाब दिया, surely यकीनन ओ king है बादशाह, she received me with वर्थ, कहते उसने मुझे गुस्से से कबूल किया. एंड आई एम ashamed by her, और मैं उससे शर्मिंदा हुआ. एंड द किंग सेड, और बादशाह ने कहा, हाउ ऑफ माई क्लेमेंसी इन द मैटर ऑफ द चेफिंग, और नाक रगड़ने के मामले में मेरी नरमी का क्या हाल रहा. कपिल आंसर, कपिल ने जवाब दिया, ओ किंग ऑफ स्प्लेंडर्स, ए शान और शौकत के बादशाह, मेड पिटिशन टू माई नेबर होम आई मेट, कहते हैं मैं अपने पड़ोसियों से दरख्वास्त की, इन्हें मैंने अदब से मुखातिब किया, accosting them civilly and with imploring for I act to chafe and it was the very ringing thirst to desire. कहते हैं कि और इल्तिजा की क्योंकि मेरी ख्वाहिश नाक रगड़ने की थी, तो ये गोया मेरी एक भड़कती हुई प्यास थी. आगे वो कहते हैं टू चेफ दैट वाज माइन, कि यहाँ पर कहते हैं वो मेरी भड़कती हुई प्यास थी. डिवोरिंग अगरनेस फॉर सोलेस ऑफ चेफिंग, नाक रगड़ने की सुकून की थी. सोलेस सुकून की थी, चेफिंग नाक रगड़ने की, नाक रगड़ने की सुकून की तड़प. अगरनेस का मतलब होता तड़प. एंड दे चेफ्ड मी, और उन्होंने मुझे रगड़ा. ओ किंग है बादशाह, येट नॉट ऑन दोस पार्ट्स व्हिच थ्रोब्ड फॉर द चेफिंग, कहते हैं कि नाक रगड़ने, कहते हैं लेकिन उन्होंने उस हिस्सों पर नहीं जिन्हें रगड़ने की ख्वाहिश थी, बट इन दोज विच अबहॉर्ड इट, बल्कि उन हिस्सों पर जो उसे नापसंद करते थे. और आखिर पे मैं बेटे किस कहानी द पनिशमेंट ऑफ द शापेश द पर्शियन ऑन कपिल द बिल्डर, इससे हमें ये सबक मिलता है. और ये मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ जुबान हिलाने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि इज्जत हमेशा मेहनत, दयानत और अमली काम से मिलती है. बतौने नकम्मे लोग वक्ती तौर पर हंसी का बायस तो बन सकते हैं, मगर पायदार कामयाबी हासिल नहीं कर सकते. जो लोग बुनियाद पर काम करते हैं और मेहनत और तमीर करते हैं वही फल पाते हैं. मेहनत से तमीर करते हैं वही फल पाते हैं. और शापेश की सजा एक अलामत है कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने कौम को नकम्मेपन से बचाएं और मेहनत की तरह रागब करें. ये कहानी हमें खबरदार करती है कि सिर्फ गुफ्तगू काफी नहीं, बल्कि अमल असल कामयाबी की कुंजी है. आई होप कि आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और कहीं भी कोई मुश्किल पेश आई है तो बिला झिझक मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं. सो अगर आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बॉक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय फॉर नाउ.